الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك واصحابك يا مولانا ومولا الثقلين۔ میں مختصر اپنی گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا، لیکن یہ خواہش کروں گا کہ جتنی دیر میں آپ سے مخاطب رہوں تو کوشش رہے کہ جو پیغام اور جو آج کے اس عنوان کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سینہ دل تک پہنچنا چاہیے، چونکہ آج کی محفل شہدائے کربلا کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور ہم چاہیں گے کہ شہدائے کربلا علیہم السلام کی بارگاہوں میں سلام ہمارا یوں بھی عرض ہو۔ ایک میں اپنی محبت کے لیے شعر عرض کرنا چاہتا ہوں اور بلا تعطل پھر گفتگو عرض کروں گا۔ آپ نے اس صمود اور جمود کو توڑ کر درود شریف ایک دفعہ اپنی زبانوں سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں سرکار کی محبت میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ گفتگو عرض کروں گا۔ مل کے پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، نہ دن نہ مہینے تیرے نہ سال مکڑی نہ دن نہ مہینے نہ سال مکڑی آمنہ گل حشر تیرے لال مکڑی آمنہ گل حشر تیرے لال مکڑی کنڈی کرنا کو پنجانو منہ پھیرنا پنجا تو کیوں جنت تے جہنم دی گل آلت مکڑی جنت تے جہنم دی گل آلت مکڑی حمد و ثنا کے بعد
انتہائی محترم معزز مکرم عزت مآب جناب شریف صاحب اور ان کے بیٹے کفیل بھائی محترم جناب جمیل بھائی راشد بھائی اور ان کے بھتیجے محترم جناب شفیق صاحب ظفر صاحب یاسر بھائی اور غلام مرتضیٰ بھائی، جتنے ان کزن نے اور بھائیوں نے مل کر اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور طاہر بھائی، دیگر احباب جتنے بھی ثنا خانان رسول اور چودھری اشفاق صاحب، دنیا نقابت کا ایک بڑا نام ہے، آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، علماء موجود ہیں، ڈوک چودھریاں کے علاقے کے تمام بلاکس کے معزز محترم احباب میرے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عالی مرتبہ سامعین، آج کا جلسہ شہدائے کربلا کے عنوان سے موسوم ہے، اور شہدائے کربلا ان عظیم ہستیوں کا نام ہے کہ جن کو آل رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ان میں ایک نام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ہے، جن کی شان صرف کربلا سے نہیں شروع ہوتی بلکہ بچپن سے لے کر آپ کے شہادت کے زمانے تک اور شہادت کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر مسلمان آپ کی شان، عزت اور عظمت کو مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ اس کی وجہ کہ امام علی مقام امام حسین یہ اس ہستی کا نام ہے کہ جو پیدا ہوتے ہیں تو کان میں اذان دینے کے لیے، میرے کان میں اذان کس نے دی؟ آپ کے کان میں اذان کس نے دی؟ یہ پہلا مرحلہ ہے، کان میں اذان دی جاتی ہے، اور دوسرا مرحلہ بچے کا نام رکھا جاتا ہے، اور تیسرا مرحلہ اس کے بچپن کی تربیت کی جاتی ہے، چوتھا مرحلہ اسے علم سکھایا جاتا ہے، اس کے لیے انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کون سے علمی ادارے میں اس کو داخل کیا جائے۔ لیکن قربان جائے امام حسین پر، ہم آپ کی زندگی مبارک میں جب نگاہ دوڑاتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات روزے روشن کی طرح نظر آتی ہے، اور ہمارے سامنے کھل کر یہ بات آتی ہے کہ ہاں، امام حسین اس ہستی کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو اذان دینے کے لیے محلے سے کسی امام کو نہیں بلایا جاتا، اذان دینے کے لیے جن کا انتخاب رب کائنات کر رہا ہے وہ صرف محلے کے کسی مسجد کے امام نہیں، نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، تاجدار کائنات ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ ہیں، اور جن کے کان میں اذان خود حضور نے دی ہے ان کا نام امام حسین ہے، اور جن کا نام رکھنے کی باری آئی، علی رکھتے تو شان والی، مصطفیٰ کی لخت جگر فاطمہ تو زہرا رکھتی تو شان والا ہوتا، خود کوئی اور خاندان کا رکھتا تو شان والا ہوتا، پر جب نام کی باری آئی مولا علی بارگاہ مصطفیٰ میں گئے، حضور بیٹا بھی آپ کا ہے، نام بھی آپ نے خود رکھنا ہے، تو نام بھی حضور نے خود رکھا اور حسین رکھا، دو موقع آزان بھی مصطفیٰ نے دی، نام بھی مصطفیٰ نے رکھا۔ اب سیکھنے کا مرحلہ آتا ہے، انسٹیٹیوٹ کون سا ہو جس سے یہ علم حاصل کریں، تربیت لیں، تو دو بارگاہوں کا انتخاب ہوتا ہے، گود فاطمہ تو زہرا کی ہے اور نگاہ میرے مصطفیٰ کی ہے۔
یہ امام حسین ہے۔ ہاں یہ تربیت کا مرحلہ تھا، اور اپنی امت کے بچے بچے کو حضور نے سکھایا کہ میری تعظیم فرشتے بھی کرتے ہیں، میری تعظیم جبریل بھی کرتا ہے، میری تعظیم میکائیل بھی کرتا ہے، میری تعظیم اسرافیل بھی کرتا ہے، میری تعظیم دنیا کا ہر فرشتہ کرتا ہے، دنیا کا ہر نبی کرتا ہے۔ میری تعظیم کے لیے قرآن میں قانون موجود ہے، پر دیکھ لینا میں مصطفیٰ ہو کر تمہیں سکھا رہا ہوں۔ جس حسین کے لیے میں نے سجدہ لمبا کیا، اس حسین کو سجدے سے نہیں گرنے دیا، تم اپنی عقیدے سے کبھی نہ گرنے دینا۔ یہ حسین پاک ہیں۔ اور پھر آگے چلے، جن کے لیے حضور نے خطبہ چھوڑا، اور خطبہ چھوڑ کے بتا دیا کہ میں ان کے لیے خطبہ چھوڑ رہا ہوں۔ حضور کا خطبہ رکنا، یہ آج اگر جمعے کا کوئی خطبہ روک دے تو عوام ساری کھڑی ہو جاتی ہے، ہر بندہ ریزن پوچھتا ہے کیوں خطبہ روکا؟ حالانکہ خطبہ رکتا نہیں ہے، پر حضور نے روک کر بتا دیا کہ جس حسین کے لیے میں خطبہ روک رہا ہوں، اے امت دیکھنا، کبھی تمہارے سامنے جب اس کی عقیدت، اس کی محبت اور اس کا پیار سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، منہ پھیرنا نہیں، دل سے لگانا، مدینے والا راضی ہو جائے گا۔ محبت سے کہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی طارق بھائی آواز بڑھا، اس کے بعد میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، توجہ رہے۔ اشفاق بھائی، اللہ تعالیٰ نے آل بیت یعنی آل رسول وہ ہیں کہ جن میں خون مصطفیٰ ہے، جن میں صحابہ سارے شان والے، ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی سے لے کر مولا علی کی جو اجزاء ہے علی کی، وہاں تک ہر صحابی کے نوکر ہیں، اور ہر صحابی کو عزت والا اور شان والا مانتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور سے نسبت حاصل تھی، حضور کی وجہ سے ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اور حضور کی وجہ سے ہم آل سے پیار کرتے ہیں، اور آل کو اللہ نے 2 درجے عطا فرمائے ہیں، ایک صحابی مصطفیٰ ہے اور دوسرا خون مصطفیٰ ہے، دونوں اپنی جگہ پر افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس لیے جب آل کی بات آتی ہے تو صحابی بھی ہیں اور خون مصطفیٰ بھی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی بھی نوکر ہیں، حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قرآن کی ایک آیت آل بیت کو سلامی کر رہی ہے، اور دوسرے موقع پہ اللہ کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور آگے سے بہت ساری آیات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آل رسول کا پیار، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، ایسے ہی اللہ نے قرآن میں بیان کر کے اپنے نبی کی آل کی محبت ہم پر فرض فرمائی ہے۔ لیکن میں ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرض کی ہے، وہ جب کسی کو شان دیتا ہے تو اس کی حفاظت بھی خود کرتا ہے۔ قرآن کو شان دی تو کہہ دیا کہ قیامت تک کوئی اس کی ایک زبر مجھے بدل کے دکھائے، قرآن کو شان دی قیامت تک کوئی ایک آیت بدل کر دکھائے، ایک حرف بدل کے دکھائے، نہیں بدل سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے نازل میں نے کیا ہے، اتارا میں نے ہے، اس کا مالک میں ہوں، اس کا خالق میں ہوں، اور جب اتارا میں نے ہے، قیامت تک الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت بھی میں نے مالک کائنات خود کرنے والا ہوں، کوئی بدل نہیں سکتا، حفاظت کرتا ہے۔ نبی کو شان دی، خود فرمایا اللہ یعصمک من الناس، محبوب تجھے شان دی ہے، اور تجھے میں پھولوں کی سیج پہ نہیں اتار رہا، کافروں کے جرمٹ میں اتار رہا ہوں، منافقوں کے جرمٹ میں اتار رہا ہوں، منافقوں کے جرمٹ میں اتار رہا ہوں، یہود و نصارہ کے عروج میں اتار رہا ہوں۔ جب تو بات کرے گا کوئی مسلم نہیں ہوگا، اس کے بعد تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے، پر اتنے اجتماع میں اتار کے بھی کوئی کافر تجھے ہاتھ تو لگا کے دکھائے، تجھے شہید تو کر کے دکھائے،
تیرا مقابلے میں جیت کر تو دکھائے۔ میں اللہ تجھے شانیں بھی دے رہا ہوں، تیری شانوں کی حفاظت بھی کر رہا ہوں۔ تیسرا موقع، دو دلائل عرض کرنے کے بعد میں اپنی اکثر جو گفتگو ہے اس کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آل پیغمبر کو شان عطا فرمائی، ان کا پیار قرآن میں فرض کیا۔ میرے اللہ نے آل پیغمبر کو قرآن مجید کی روشنی میں ان کی محبت کو فرض فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا ہم نے اے آل پیغمبر آپ کو ایسی طہارت عطا فرما دی، طہارت بھی آپ پر ناز کرتی ہے، ایسی آپ کو پاکیزگی عطا فرما دی ہے، پاکیزگیاں بھی آپ پر ناز کرتی ہیں۔ اور اللہ نے آل پیغمبر کی، آل رسول کی محبت کو فرض فرمایا۔ اب غور کرنا، اس فرض کو اللہ نے محفوظ کیسے کیا ہے، حفاظت کیسے کی ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ میں رک کر ایک سوال شروع سے آخر تک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب زکوٰۃ فرض ہوئی، جبرائیل حضور کو اوپر لے کر آئے یا خود حکم نیچے لے کر آئے؟ زمین پر آئے۔ حضور مکہ میں تھے، مکہ آئے، مدینہ میں تھے، مدینہ آئے، اور آ کر یہ آیت پیش کی کہ اللہ نے زکوٰۃ آپ کی امت پہ فرض کر دی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب روزے فرض ہونے لگے، حضور کو اوپر نہیں لے کر گئے کہ آپ اوپر آئیں اور اللہ آپ کو روزے دینے لگا، نہیں، جبرائیل نیچے آیا اور اللہ کا پیغام لے کر آیا، حضور آپ کی امت کے لیے روزے فرض ہو گئے، ڈن ہو گیا۔ جب حج فرض ہوا، حضور کو اوپر نہیں لے کر گئے، نیچے یہ حکم لے کر آئے کہ اللہ نے حج آپ کی امت پہ فرض کر دیا ہے۔ پر جب نماز فرض کرنے کا موقع آیا، جب نماز فرض کرنے کا موقع آیا تو کیا جبرائیل نیچے آئے یا معراج کی رات اوپر لے کر گئے؟ اوپر لے کر گئے۔ اللہ بلا رہا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، لے کر گئے۔ آسمانوں پر اللہ نے نماز کی فرضیت عطا فرمائی، گویا بتا دیا فرض سارے فرض ہیں، پر جو شان نماز کو دے رہا ہوں دیگر کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ اور یہاں رک کر آپ کہیں گے شاہ جی نے فرض کی بات کی، تو نماز کے بعد میں کرنے کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت سے آل رسول کا ذکر کرے تو بہت اچھی بات ہے، پر کوئی محبت سے نہ بھی کرے، وہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہو، اللہ کہتا ہے پھر تو اس سے ذکر نہ کروایا جائے تو مجھے کوئی رب نہ کہے۔ فرمایا میں ذکر رسول اور آل رسول نماز میں رکھ رہا ہوں، اور نماز میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تو فجر پڑھے گا تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ممتاز ثناخوان رسول، فخر السادات، قومی اور صدارتی ایوارڈ یافتہ قبلہ پیر سید زبیب مسعود شاہ صاحب، آپ محفل میں جلوہ افروز جیسی عظیم عبادت جسے اللہ نے آسمانوں پہ حضور کو بلا کر فرض کیا، اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر آل رسول کو رکھا۔ اور ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی ہر بندہ باوضو ہو کر، لباس بھی پاک ہوتا ہے، اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے، اور رخ بھی قبلہ کی جانب ہوتا ہے، گھٹنے بھی توڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھ بھی گھٹنوں کے اوپر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، سارے آداب ملوز خاطر رکھ کر پھر سر جھکا کے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ چاہے وہ باہر مانے نہ مانے، اللہ کہتا ہے جب نماز میں آئے گا تو درود محمد پر بھی پڑھے گا، محمد کی آل پر بھی پڑھے گا۔ اور پھر اہتمام کیسا ہے؟ یا اللہ جی فرض میں اگر ذکر رکھنا تھا تو روزے میں رکھ دیتا، فرض میں اگر ذکر آل رسول رکھنا تھا حج میں رکھ دیتا، فرض میں رکھنا تھا تو زکوٰۃ میں رکھ دیتا۔ فرمایا نہیں، روزے فرض ہیں سال میں 1 مہینہ،
توجہ ہے، روزے فرض ہیں سال میں ایک مہینہ ذکر آل رسول کرتا تو 11 مہینے سے ہی گزار دیتا، اور حج سال میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی کسی پہ فرض ہے، ہر ایک پہ نہیں ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی کسی پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، ہر ایک پر نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے ذکر آل رسول ایسا نہیں ہے کچھ سے کروائیں کچھ سے نہ کروائیں، ہم نے اس کو ایسی عبادت میں رکھا ہے، اگر غریب بھی ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اپنا گھر نہیں ہے، پاس کار کوٹھی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مسافر ہے یا مقیم ہے، لیکن جب بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی نماز پڑھے گا تو ذکر محمد بھی کرے گا، ذکر آل محمد بھی کرے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر محمد اور آل محمد نماز کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نمازوں کی پابندی عطا فرمائے اور ان نمازوں کو قائم و دائم فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ذکر محمد اور آل محمد کی ہمیں بہاریں عطا فرمائے۔ ہماری اسٹیج پر قبلہ پیر طریقت قاضی معین الحق صاحب دامن برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور قبلہ پیر سید فؤاد حسین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ میں تمام شخصیات کو سلام پیش کرنے کے بعد اپنی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔